بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کے میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں اور صورتحال بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ نئی افغان حکومت کا اعلان کرنا تھا طالبان نے، لیکن وہ مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ فوری طور پہ کیونکہ جمعۃ المبارک کو اعلان کرنا تھا، جمعہ کی نماز کے بعد۔ تمام انتظامات مکمل تھے، افغانستان کے صدارتی محل میں بھرپور تیاریاں، جشن کا ماحول تھا، لیکن اچانک یہ فیصلہ مؤخر کر دیا گیا اور افغان طالبان کے ترجمان نے ایک دن پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جمعے کی نماز کے بعد نئی افغان حکومت، نیا حکومتی ڈھانچہ معرض وجود میں آ جائے گا اور اس کا اعلان کر دیا جائے گا۔ لیکن پھر خود ہی یہ فیصلہ تبدیل کر لیا گیا۔ فیصلہ تبدیل کیوں کیا گیا؟ اس کے پیچھے ذرا تھوڑی سی بات سن لیں۔ خبر یہ ہے کہ وادی پنجشیر وہاں پہ خون ریز لڑائی ہو رہی تھی اور بہت ہی کیا کہنا چاہیے دو بدو لڑائی ہوئی۔ 3 دن سے وہاں پہ خبریں بہت کم آئیں، لیکن 3 دن سے وہاں پہ دو بدو لڑائی اور خون ریز، اور دونوں طرف سے ہلاکتوں کا دعویٰ کیا جا رہا تھا۔ اور ایک موقع پہ احمد مسعود نے کہا تھا کہ ہم نے پسپا کر دیا طالبان کو اور ہم سرنڈر نہیں کریں گے، ہم ان کی تابعداری قبول نہیں کریں گے۔ اور اس کے بدلے میں احمد مسعود نے 30% شیئر مانگا حکومتی ڈھانچے میں، یعنی 30% سے مراد یہ ہے کہ اگر 20 وزیر ہوں گے تو کم از کم بھی 7 وزیر احمد مسعود کے ہوں گے۔ 30% حکومتی ڈھانچے میں اپنا حصہ مانگا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ وادی پنجشیر کا جو نظم و نسق ہے وہ ان کے پاس رہے گا اور یہاں کے انتظامی معاملات ان کی مرضی سے چلیں گے۔ تو یہ ایک طرح کا بغاوت تھی جس کو طالبان نے نہیں تسلیم کیا، اور اس میں امراللہ صالح اور افغان انڈین ایلیمنٹ اور یہ سارے کے سارے شامل تھے، اور اسی لیے انڈیا کا رویہ بھی سخت تھا اور تھوڑا سا یورپی یونین بھی دیکھ رہی تھی۔ ان کا سب کا انحصار، ایون امریکہ کا انحصار بھی، آخری انحصار، آخری گزارا، آخری امید یہ وادی پنجشیر شمالی افغانستان احمد مسعود پہ تھا، کیونکہ وہاں پہ امراللہ صالح ان کو کچھ اور خبریں دے رہا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب صورتحال یکسر تبدیل ہوئی، اور یکسر تبدیل ہونے کے بعد افغان طالبان کی جو کمانڈوز کی اسپیشل کمانڈوز اور جنگجو اسپیشل فورس پہنچی اور انہوں نے پانسا پلٹ دیا، اور ایسا پانسا پلٹا کہ احمد مسعود کی جو فورس تھی، احمد مسعود کے جو جنگجو تھے جن کو طالبان باغی کہتے ہیں، تو باغیوں کا قلع کمانا شروع ہو گیا اور ان کی کافی ہلاکتیں ہوئیں۔ نہ صرف ہلاکتیں ہوئیں بلکہ وادی پنجشیر کے مختلف علاقوں میں اور کم از کم 2 اضلاع پہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب افغان طالبان نے کنٹرول حاصل کر لیا۔ جب کنٹرول حاصل کرنے کے بعد اس کے بعد آگے پیش قدمی جاری رکھی، اور اس لیے وہاں سے یہ اطلاع دی گئی کہ جمعے کے شام تک ایک اچھی خبر مل سکتی ہے، اس لیے آپ ذرا نئی حکومتی ڈھانچے کا اعلان مؤخر کر دیں، اور وہ مؤخر کر دیا گیا۔ جیسے ہی افغان طالبان کی طرف سے، کابل کی طرف سے یہ کہا گیا کہ حکومتی ڈھانچہ جو ہے، نئی حکومت کا اعلان یہ مؤخر کر دیا گیا ہے اور 1 ہفتے کے لیے مؤخر کیا گیا ہے، اور اس کا جب پیچھے ہم نے خبر جاننے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ وادی پنجشیر جو ہے وہ کم و بیش طالبان کے کنٹرول میں آ چکی ہے، اور احمد مسعود کی فوج، احمد مسعود کے لڑاکے جو ہیں وہ پسپا ہو چکے ہیں۔ تو جو خبر ہوئی وہ پھر افغان طالبان نے اس کا باقاعدہ طور پہ اعلان بھی کر دیا، اور اب وادی پنجشیر بھی افغان طالبان کے کنٹرول میں آ چکی ہے۔ تو وادی پنجشیر فتح ہونے کے بعد طالبان کا مکمل کنٹرول، اور طالبان نے کابل سے اعلان کر دیا ہے کہ اب پورا افغانستان ان کے کنٹرول میں ہے۔ جو متوقع حکومت ہے، اب ظاہر اس میں 2-3 اطلاعات آ رہی ہیں۔ ایک اطلاع یہ آ رہی ہے کہ جب مکمل طور پہ پسپائی ہوئی
وادی پنجشیر میں احمد مسعود کی، تو اس کے بعد کچھ درمیان میں بھی کچھ رہنماؤں نے کیا کیا، ایک رول مصالحتی کردار ادا کیا، اور اس مصالحتی کردار کے نتیجے میں مزید خون خرابہ نہیں ہوا اور اپنی فتح کا اعلان کر دیا گیا، اور احمد مسعود نے یقین دہانی کروائی کہ اب وہ ہتھیار نہیں اٹھائیں گے اور کابل حکومت کے تابع رہیں گے۔ تو اس لیے جناب یہ سلسلہ مؤخر کیا گیا، اور جو حکومتی ڈھانچہ متوقع ہے اس میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتا دی تھیں، کم و بیش وہی چیزیں ہیں۔ ملا غنی برادر کابل میں بیٹھیں گے، وہ حکومت کے سربراہ ہوں گے آخری اطلاع آنے تک، اور اس کے پیرالل ایک روحانی کیا کہنا چاہیے اسپرچل لیڈر کے طور پہ ہیبت اللہ، امیر ہیبت اللہ خان ہوں گے وہ، اور ان کے نیچے ایک شورا ہوگی، سپریم کونسل ہوگی، علماء کرام اس میں ہوں گے، اس میں جید لوگ ہوں گے، اور ان فیکٹ جو امیر ہیبت اللہ خان کے نیچے سپریم کونسل ہوگی وہی افغان حکومت کی اصل طاقت اور بیک بون ہوگی، اور وہ کابل میں نہیں بیٹھے گی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس میں دو وجوہات ہیں، اور جبکہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، سیاسی حکومت جو فیس ہوگا وہ ملا عبدالغنی برادر کی قیادت میں ہوگا، اور وہ کابل میں براجمان ہوگا۔ جو اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو نئی کابینہ ہے اس میں مین عبداللہ کو بھی اس میں شامل کیا جا رہا ہے، جی حامد کرزئی صاحب سابق صدر، ان کو بھی شامل کیا جا رہا ہے، گل بدین حکمت یار بھی اس کابینہ کا حصہ ہوں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنے قد آور لوگ ہیں، اور اگر عبداللہ کابینہ میں شامل ہو رہے ہیں جو کہ از خود شمالی افغانستان سے ان کا تعلق ہے، تو احمد مسعود کا سائز از خود کٹ گیا، اور ان کے پر جو ہیں کہنا چاہیے کہ وہ کٹ چکے ہیں۔ اگر عبداللہ جو کہ سپریم کونسل مصالحتی سپریم کونسل ہے وہ اس کے ہیڈ تھے، اور اس وقت جو کوارڈینیشن کونسل ہے اس کے ممبر ہیں، تین ہی ممبر ہیں، حامد کرزئی، گل بدین حکمت یار اور عبداللہ۔ یہ چیز ہو گئی افغان، اور اشرف غنی کے ساتھ ان کا ویسے ہی اختلاف تھا۔ پھر عباس ستکزئی جو ہیں، شیر محمد عباس ستکزئی جو دوحہ کے، ان کا نام وزیر خارجہ کے طور پہ لیا جا رہا ہے۔ ملا یعقوب، ملا عمر کے بیٹے، وہ کابینہ میں شامل ہوں گے۔ تو یہ آہستہ آہستہ یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ البتہ وہی بات جو ہے یہ ایرانی ماڈل بیسیکلی ہوگا، ایرانی ماڈل کہہ لیں، ایرانی ماڈل زیادہ بہتر ہے، اور اس میں ایک طرف جو اسپرچل لیڈرشپ ہے اور دوسری جانب پولیٹیکل لیڈرشپ ہے۔ تو طالبان ارکان اور 25 وزارتوں مشاورتی شورا پر مشتمل ہوگی، جبکہ 12 مذہبی اسکالرز جو مشاورتی شورا ہے، جو سپریم، میں جس کو کہہ رہا ہوں وہ سپریم ہوگی، اس میں 12 مذہبی اسکالرز ہوں گے، اور وہ منظر عام پہ کم آئے گی۔ ان کو الگ الگ کیوں رکھا گیا؟ پھر یہ آگے مشاورتی جو کونسل ہے، شورا جو ہے، انہوں نے یہ آگے پھر افغانستان کا مستقل آئین ترتیب دینا ہے کہ افغانستان کا مستقل آئین کیسا ہوگا، اور اس کا سارا سیاسی انتظامی حکومتی ڈھانچہ پرماننٹ کیسا ہوگا۔ پھر آگے جا کے وہی بات ہے کہ اس کو جدید جو عصر حاضر کا ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس کے ساتھ لنک کیسے کیا جائے گا۔ تو رول ماڈل کے طور پہ ایران کا سسٹم لیا جا رہا ہے، اس کے اکارڈنگلی چلے گا۔ تو صورتحال یہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ انڈیا کے لیے اچھی خبریں نہیں ہیں، اور ظاہر چند دنوں میں افغان حکومت آ جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ عالمی برادری جو ہے وہ بھی ذرا آہستہ آہستہ جی ٹوسٹ ہوتی جا رہی ہے، اور UAE کا طیارہ جو ہے وہ پہنچ چکا ہے امدادی سامان لے کر۔ اس طریقے سے جو فلائٹس ہیں اقوام متحدہ کی اور انٹرنیشنل جو امدادی سامان لے کے وہ پہنچ رہی ہیں۔ کابل ایئرپورٹ جو ہے وہ فنکشنل ہونے جا رہا ہے، اور ڈومیسٹک فلائٹس جلد شروع ہو جائیں گی، جبکہ انٹرنیشنل فلائٹس بھی چند دنوں میں افغان طالبان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ بھی ایکٹیو ہو جائیں گی۔ UAE کی طرف سے کابل پہنچا امدادی سامان لے کے، اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ کام تیزی سے ہو رہا ہے ریہیبلیٹیشن کا،
اور قطر اور ترکی، ان دونوں ممالک جو ہیں یہ معاونت فراہم کر رہے ہیں، ٹیکنیکل معاونت فراہم کر رہے ہیں، اور آگے ایئرپورٹس کی سیکورٹی کے لیے بھی یہ دونوں ملک جو ہیں وہ افغان طالبان کی آئندہ حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی جو سب سے اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ مختلف قسم کی ویوز آ رہی تھیں، وائبز آ رہی تھیں، اور خاص طور پہ جب طالبان کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی انڈیا کے سفیر کی دوحہ میں، تو اس کے بعد یوں باتیں ہو رہی تھیں کہ پتہ نہیں افغان طالبان بھی کوئی ڈبل گیم تو نہیں کر رہے پاکستان کے ساتھ، اور ہر طرف وکٹ کے چاروں طرف کھیلنے کی کوشش تو نہیں کر رہے۔ یہ چیزیں آ رہی تھیں اور یہ چیزیں میڈیا میں بھی آنا شروع ہو گئیں، خاص طور پہ اس وقت جب پاک افغان بارڈر پہ جو پاکستان نے باڑ لگائی ہے، اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے جو انٹرنیشنل بارڈر پہ باڑ لگائی ہے، اس کے بارے میں ایک کنفیوژن پیدا کی گئی، اور اس کا جواب وہ افغان طالبان کی طرف سے آئی کہ اس پہ کہا گیا کہ شاید پاک افغان جو سرحد ہے اس پہ جو باڑ لگی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا ایک تو سخت ریئیکشن پاکستان کی طرف سے گیا، پاکستان نے کنوے کیا اپنے چینل کے ساتھ، مخصوص چینل کے ذریعے۔ دوسرا، پاکستان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ 2 کشتیوں میں سوار پاسبل نہیں ہے، یہ جو پنگ پونگ ہے یہ، کیونکہ انڈیا کے ساتھ افغان طالبان کی طرف سے کوئی بھی نرم گوشہ افغان طالبان کو دور کر سکتا ہے چائنا سے، افغان طالبان کو دور کر سکتا ہے پاکستان سے اور رشیا سے بھی الٹیمیٹلی، کیونکہ انڈیا کون ہے؟ انڈیا اس وقت فرنٹ مین ہے اس ریجن میں، واحد شکست خوردہ طاقت کا۔ تو یہ چیز ہے جو کہ نہیں چلے گی۔ اس لیے ترجمان ذبیح اللہ انہوں نے ایک انٹرویو دیا، ایک نہیں بلکہ 2 جگہ پہ انٹرویو دیا، اور دونوں انٹرویوز میں انہوں نے یہ کنفیوژن واضح طور پہ ختم کر دی۔ تو میسج کنوے کیا گیا، اور اس کے بعد ذبیح اللہ مجاہد نے واضح طور پہ ایک بات کی ہے انٹرویوز کے دوران، اور انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اور افغان طالبان ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور پاکستان کے ساتھ مستقبل میں بہت اچھے تعلقات ہوں گے، اور خاص طور پہ انہوں نے پاکستان کو کہا کہ وہ یقین دہانی کرواتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین نمبر 1 پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ نمبر 2، انہوں نے ایک اور بات کی، اور وہ یہ کی کہ کشمیر کے معاملے میں مقبوضہ کشمیر اور ہندوستان کے مسلمان یا کسی بھی دنیا میں کہیں بھی مسلمان، اگر ان کو تکلیف پہنچتی ہے، ان کے حقوق کی بات کرنا، ان کے رائٹس کی بات کرنا، انہوں نے کہا کہ یہ افغان طالبان کی حکومت ہر فورم پہ اٹھائے گی اور کشمیریوں کا بھی بھرپور ساتھ دے گی، اور انڈیا میں کہیں مسلمان پس رہے ہیں یا دنیا کے کسی بھی حصے میں، تو وہ بطور مسلم حکومت کے، مسلم حکمران کے یہ معاملہ اٹھاتے رہیں گے۔ تو یہ ایک ایسا میسج تھا کہ جو کہ انڈیا کے لیے کافی تکلیف دہ تھا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان کو پاکستان کی سلامتی، افغانستان سے پاکستان کی سلامتی کو کم از کم کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اور اس سلسلے میں کشمیر کا معاملہ ہو، مسلمانوں کا معاملہ ہو اور پاکستان کی سالمیت کا، تو ہم اس کے بارے میں کسی قسم کے شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہیں۔ یہ چیز خاص طور پہ کیونکہ پاکستان کی طرف سے اس پہ اپنا کنسرن شو کیا گیا تھا آف دا ریکارڈ، اور یہ کہا گیا تھا کہ اس طرح کے جو پنگ پونگ کھیل ہے وہ کنفیوژن پیدا کرے گا، وہ بد اعتمادی پیدا کرے گا۔ اب ایک اور چیز آتی ہے ایک امریکہ کی ایک امداد پیشکش آئی تھی افغان طالبان کو، وہ افغان طالبان نے مسترد کر دی ہے، اور کسی بھی صورت میں امریکہ کے ساتھ تعاون امریکہ کا لینے کی کیا کہنا چاہیے کہ ریجیکٹ کر دی ہے درخواست، اور وہ یہ تھی کہ اب آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کی کافی سبکی ہو رہی ہے اندر بھی، یعنی کہ امریکہ کے اندر بھی، اور 92% لوگ پریزیڈنٹ بائیڈن کے مستعفی ہونے کے حق میں اپنا رائے دے چکے ہیں ایک سروے کے مطابق۔ تو دنیا بھر میں سبکی ہو رہی ہے، اور
اب تو تمام ممالک کہہ رہے ہیں جی کہ اب سپر پاور نہیں رہا جو ہے امریکہ، یہ سپر پاور نہیں رہا، بلکہ اب یہ ایک شکست خوردہ ملک ہے، شکست خوردہ طاقت ہے، اور اس لیے اب یہ کلیم جو ہے بنتا نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ یہ کسی اور نے بات نہیں کی، یہ بات کی ہے برطانوی وزیر دفاع نے، اور انہوں نے کہا کہ امریکہ افغان جنگ ہار چکا ہے اور کابل سے انخلا یہ ایک شکست ہے، فوجی شکست ہے، اس لیے اس شکست کے بعد یہ کہنا کہ امریکہ واحد سپر پاور ہے، تو اب سپر پاور نہیں بلکہ ایک بڑا ملک ہے، ہو سکتا ہے بڑی طاقت ہو سکتا ہے، لیکن واحد عالمی طاقت کا سٹیٹس اس کے پاس نہیں ہے، کیونکہ جو معاہدہ کیا طالبان کے ساتھ اس نے اس کو کمزور کیا ہے۔ پھر جو امداد امریکہ کی طرف سے جو پیشکش کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ داعش اور القاعدہ، داعش خراسان اور القاعدہ، ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے، ان کا قلمقامہ کرنے کے لیے ہم طالبان کے ساتھ، طالبان کی حکومت کے ساتھ مشترکہ آپریشن کرنے کے لیے تیار ہیں، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم اتحادی بن سکتے ہیں۔ لیکن افغان طالبان نے امریکہ کی یہ پیشکش یہ کہہ کر مسترد کر دی کہ ہمارے پاس اپنے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، اگر ہم امریکہ اور 35 ممالک کو شکست دے سکتے ہیں تو پھر ہم اس داعش خراسان اور کوئی اور اس کے ساتھ ملا ہوا ہے یا کوئی اور ہے اس کو بھی ہم شکست دے سکتے ہیں۔ ایک اور مختصر سی خبر شیئر کرتا ہوں جی، احتساب عدالت اسلام آباد نے، جج ہیں اعظم خان، انہوں نے بہت امپورٹنٹ فیصلہ سنایا ہے۔ صفا گولڈ شاپنگ مال F7 میں موجود ہے، اور وہ ایک کیا کہنا چاہیے ہیلتھ کا ایک پلاٹ تھا، ہیلتھ سینٹر تھا، اس کو کنورٹ کیا گیا تھا اور اس پہ ایک شاپنگ مال تعمیر کیا گیا، یہ ریفرنس چل رہا تھا، تو احتساب عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے، اور بڑا ہی زبردست فیصلہ ہے۔ قید اور جرمانے کی سزائیں تو ہیں ہی ہیں، اس میں CDA کے افسران بھی، ان کے آنر بھی، ان کو سزائیں تو ہوئی ہیں، لیکن جو زبردست جو پورشن ہے وہ یہ ہے کہ عدالت نے صفا گولڈ مال کی آخری 4 یعنی کہ اوپر کی 4 منزلیں جو ہیں وہ سرکاری ملکیت قرار دے دیا ہے، وہ سرکاری ملکیت ہوگی، اور سرکاری ملکیت قرار دیتے ہوئے اس کا کرایہ بھی CDA یعنی کہ قومی خزانے میں جمع ہوگا، اور اس کا جو اونرشپ ہے وہ بھی سرکاری ہوگی۔ اوپر کی 4 منزلیں چھوڑ کے نیچے کا جو ہے وہ رہے گا اس اونر کے پاس،